الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام لائق صد تکریم ذی وقار و ذی احتشام حاضرین و سامعین، آج کی یہ تقریب سعید جس میں میں اور آپ حاضر ہیں، ہمارے بڑے ہی مخلص دوست، مخلص فی اللہ، عاشق رسول ثنا خان مصطفیٰ جناب محترم محمد اقبال کانٹریکٹر صاحب زیدہ شرفہ، اور ان کے برادر محترم جناب حنیف کانٹریکٹر صاحب زیدہ شرفہ کی ساس صاحبہ، ان کی مدر اللہ کا انتقال ہے اور ان کے جنازے کی سلسلے میں ہم سارے حاضر ہیں۔ بارگاہ ربوبیت میں یہ دعا ہے کہ مالک کائنات ہمارا جہاں پر آنا اور مرحومہ کے لیے دعائے استغفار کرنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، صرف ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ جنازے کا وقت قریب ہے اور جنازہ جب پڑھا ہوتا ہے تو ہمارے لیے وہ ایک ایسا پیغام ہوتا ہے جسے ہم نے سمجھنا ہے۔ انسان اپنی زندگی کے ایام جتنے بھی گزارے، چاہے وہ 4 مہینے گزارے، چاہے وہ 4 سال گزارے، چاہے وہ 40 سال گزارے، چاہے وہ 140 سال گزارے، آخر کار اس نے اس دنیا سے جانا ہے، اور اس دنیا سے جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ارشاد فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم، تمہارا حساب تو بہت قریب ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کا حال یہ تھا، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک اعرابی حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے فلاں علاقے سے کچھ اراضی چاہیے، کچھ جائیداد چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزاری کرنے کے بعد جب وہ واپس آئے تو دوسرے ساتھی کو ملے اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، جائیداد کا مطالبہ کیا ہے اور میں اس میں سے کچھ حصہ آپ کو بھی دوں گا۔ تو انہوں نے فرمایا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے چشمان مبارک میں، تو وہ فرمانے لگے کہ اے میرے دوست، اے میرے صحابی، ہمیں اب جائیداد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابھی آیت کا نزول ہوا ہے سرکار علیہ السلام کی زبان اقدس سے، اور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقترب للناس حسابهم، تمہارا حساب تو آنے والا ہے، اگر حساب آنے والا ہے تو ہم نے جائیداد بنا کے کیا کرنا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہاں پر جتنے سال گزارے، چاہے 2 سال گزارے، چاہے 10 سال گزارے، ایک وقت آئے گا کہ ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ جانا اسی کا اچھا ہے جس کے اعمال اچھے ہیں، جانا اسی کا بہترین ہے جس نے اپنی زندگی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزاری ہے۔ بظاہر ہمارا حلیہ اسلامی ہوتا ہے، لیکن ہماری تنہائی پاک نہیں ہوتی، ہماری مجالس، ہماری محافل، ہماری تنہائیاں اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا شریعت مصطفیٰ کے خلاف ہوتا ہے۔ ظاہر سنوارنے سے کام نہیں بنے گا جب تک باطن سنواریں گے نہیں، جب تک اپنے دل کی دنیا کو تبدیل نہیں کریں گے، اور دل کی دنیا تبدیل ہوگی تو پھر رب ذوالجلال وہ موت بھی عطا فرمائے گا جس پر بڑے بڑے صلحاء اور بڑے بڑے صوفیاء نے رشک کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اترنے والا قرآن ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ایک سورت نازل فرمائی ہے جس کی آخری 2 آیتیں ہمارے لیے بڑا سبق دیتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تم ایک ذرہ برابر بھی برائی کرو گے اس کا حساب بھی تمہیں روز محشر دینا پڑے گا، اگر ذرہ برابر نیکی کرو گے
اس کا حساب بھی تمہیں رب ذوالجلال کی بارگاہ سے عطا کیا جائے گا۔ اگر رستے میں چلتے ہوئے ہم نے ایک اینٹ، ایک کانٹا ہٹا دیا کہ رب کی مخلوق کو گزرتے ہوئے تکلیف نہ ہو، وہ اس سے بچ سکے، تو رب تعالیٰ اس ایک اینٹ کے ہٹانے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اور علماء اور صوفیاء فرماتے ہیں رحمت خدا بندی بہانہ می جوید، فارسی کا بڑا مشہور جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ رحمت خدا بندی بہانہ می جوید، کہ رب ذوالجلال کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے۔ اگر ایک چھوٹا سا نیک عمل، ایک چھوٹا سا معمولی سا اچھا عمل رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، رب زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ابھی مجھے بھائی حنیف کنٹریکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ہماری جو والدہ ہے یہ بڑی نیک تھی، بڑی پرہیزگار تھی، اور جب بھی دیکھا انہیں کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی، اللہ کا ذکر کرتی، اور اللہ کے ذکر سے ہر وقت اپنی زبان کو تر رکھتی۔ حضرات گرامی قدر زندگی ایسی گزارے، ایک 100 سال اور 2 مہینے غالباً ان کی زندگی کے ہوئے ہیں، سینچری مکمل کی انہوں نے، اور وہ اس دنیا سے انتقال فرما گئی۔ لیکن گواہی کیا ہے کہ جب بھی انہیں موقع ملتا وہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتی۔ مجھے یہاں پر ایک حدیث یاد آتی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو پچھلا مہینہ گزرا ہے، جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے معراج کے شرف سے بہرمند فرمایا، اور یہ معراج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا کیا گیا، یہ اتنا بڑا انعام ہے، اتنی بڑی دولت ہے، اتنا بڑا فضل ہے، اتنی بڑی رحمت ہے کہ اس کے لیے انبیاء سابقون نے دعائیں کی۔ نہ کسی فرشتے کا مقدر بنا، نہ کسی نبی کا مقدر بنا، نہ کسی رسول کا مقدر بنا، جو اعزاز رب ذوالجلال نے ہمارے آقا محمد عربی کو عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر اس واقعہ معراج میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب ذوالجلال کے حسن لازوال کا دیدار کیا۔ وہ اپنے بڑی مشہور آیت آپ کو پتا ہے، وَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، حضور فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال کا قرآن کہتا ہے کہ قاب قوسین او ادنا کی بلندیوں پر جا کر اور رب ذوالجلال کا قرب خاص پا کر میں نے رب کے حسن کے جلووں کا نظارہ کیا ہے، اور صرف نظارہ کیا نہیں بلکہ اپنی آنکھوں میں سمویا ہے، اور سمو کر واپس تشریف لائے ہیں۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پہ دعا کرتے تھے، رب آرینی رب آرینی رب آرینی، جواب آیا لن ترانی، موسیٰ تو میرے حسن کو دیکھ نہیں سکتا، آنے والا آئے گا، وہ میرا دیدار کرے گا، اپنی آنکھوں میں میرے حسن کے جلووں کو سموئے گا، تو آسمانی کائنات پر بیٹھ کر میرے یار کا مکھڑا دیکھ لینا، سمجھ لینا میرا دیدار کر لیا ہے۔ حضرات گرامی کے اندر چونکہ تفصیل نہیں عرض کر سکتے، صرف یہ حدیث مبارکہ مجھے ان کی بات سے یاد آئی۔ سرکار علیہ السلام فرماتے جب میں سفر معراج سے واپس آنے کے لیے نکلا تو سرکار فرماتے میں نے دیکھا ایک شخص کو، وَهُوَ مُغَيِّبٌ بِنُورِ الْعَرْشِ، وہ شخص رب کے عرش کے نور کے جلووں کے اندر چھپا بیٹھا تھا۔ کہ ذرا سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا معراج سے واپسی پر، وَهُوَ مُغَيِّبٌ بِنُورِ الْعَرْشِ، وہ رب کے عرش کے نور کے اندر چھپا بیٹھا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے پوچھا جبریل سے، میں نے پوچھا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کیا باری تعالیٰ یہ کون ہے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جواب دیا گیا۔ فرماتے ہیں جواب سے پہلے میں نے خود عرض کیا یا اے باری تعالیٰ کیا یہ کوئی نبی ہے؟ کیا یہ کوئی صدیق ہے؟ کیا کوئی یہ شہید ہے؟ اسے اتنا رتبہ دیا گیا کہ تیرے عرش کے نور کے اندر یہ چھپا بیٹھا ہے۔ تو ادھر سے آواز آئی کہ اے محبوب نہ یہ نبی ہے، نہ یہ صدیق ہے، نہ یہ شہید ہے، باری تعالیٰ یہ کون ہے؟ فرمایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے اندر 3 خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ میں نے عرض کی باری تعالیٰ وہ 3 خوبیاں کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی خوبی اس کے اندر یہ تھی، وَهُوَ رَتْبُهُ بِذِكْرِ اللَّهِ لِسَانُهُ رَتْبًا مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، اس کی زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب انہیں موقع ملتا وہ اللہ کا ذکر کرتی، کچھ پڑھتی رہتی۔ حدیث میں سرکار فرماتے ہیں جو اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتا ہے وہ رب کے عرش کے نور کے اندر رب ذوالجلال سے پناہ عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا دوسری خوبی اس کے اندر یہ تھی کہ اس نے کبھی اپنے
اس نے کبھی کسی کے والدین کو برا بھلا کہہ کر گالی دے کر اپنے والدین کو گالی نہیں دلوائی. اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے اس کے والدین پر لوگ انگلیاں اٹھائیں. تیسری بات یہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کا دل ہر وقت مسجد کے اندر اٹکا رہتا ہے. ایک نماز پڑھی ہے، دوسری نماز کے آنے کی فکر ہے، دوسری نماز پڑھی ہے، تیسری نماز کے آنے کی فکر ہے، ہر وقت مسجد کا خیال ہے. کبھی مسجد کی صفائی کا خیال ہے، کبھی مسجد کی لائٹوں کا خیال ہے، کبھی مسجد میں آبادی کا خیال ہے، کبھی نمازوں کا خیال ہے. ہر وقت مسجد کے اندر اس کی فکر رہتی ہے اور اس کا دل مسجد کے اندر اٹکا رہتا ہے. یہ تین خوبیاں اس کے اندر ہیں. اس لیے رب ذوالجلال نے اسے اپنے عرش کے نور کا سایہ عطا فرمایا، سبحان اللہ، اپنے عرش کے نور کے اندر اسے چھپایا ہے. حضرات گرامی قدر، جانا ہر ایک نے ہے، لیکن ہم نے اپنی زندگی کا محاسبہ خود کرنا ہے. انالیسس جو ہوتے ہیں وہ اپنی ذات کے حوالے سے، اپنی ذات کے حوالے سے، سوائے بندے کے خود کے اور کوئی بہتر کر نہیں سکتا. میں اپنی ذات کے حوالے سے بہتر جانتا ہوں، آپ اپنی ذات کے حوالے سے بہتر جانتے ہیں. ہماری محافل کیسی ہیں، ہماری تنہائیاں کیسی ہیں، ہماری مجالس کیسی ہیں، ہماری خلوت اور ہماری جلوت کیسی ہے. اپنی ذات کا انالیسس، اپنی ذات کا تجزیہ، اپنی ذات کے بارے میں جو کچھ بھی سوچنا ہے انسان خود بہتر سوچتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے دنیا میں بھیجا ہے، یہ امتحان گاہ ہے. جو اس میں کامیاب ہوگا وہی کامیاب ہوگا جس نے اپنی زندگی میرے بتائے ہوئے طریقے پر اور میرے مصطفیٰ کی سنت پہ گزاری ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو فلاح دارین نصیب فرمائے اور رب تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی اس انداز میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب جائیں تو اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا حبیب بھی راضی ہو. اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بے حساب بخشش فرمائے. وما توفیقی الا ماشاء اللہ.